اچھا مرزا صاحب یہ بتائیے کہ انٹرپشن ہو جاتی ہے انٹرنیٹ کی سروسز میں، اور یہ انٹرپشن اس وقت آبزرو کی جاتی ہے جب پاکستان تحریک انصاف کوئی ورچوئل جلسہ کر رہی ہے یا اپنی کوئی کیمپین کر رہی ہے. تو آپ کی جو انیشل ایکسپلینیشن تھی وہ تو ہم نے دیکھی، آپ نے پی ٹی آئی کے والے سے بات کی تھی. کوئی اس کا پتہ چل سکا ہے کہ یہ انٹرپشن کیوں ہو رہی ہے؟ ایک بات. اور دوسری بات یہ کہ اس بات کی آپ انشور کریں گے کہ الیکشن کے قریب جو انٹرنیٹ ہے وہ اس کی جو سروسز ہیں وہ بحال رہیں، اور آپ کو ذاتی طور پہ اس بات کا پتہ ہے کہ یہ خالی انٹرنیٹ سروس نہیں ہے، یہ بہت سارے کاروبار اس سے منسلک ہیں. جی، جو کاروبار ہیں اور جو معیشت ہے اور جو ملک کی جو حیثیت ہے وہ ہمارے لیے زیادہ اہم ہے، اور ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اس کا خیال رکھیں. ابھی تک جو میری معلومات ہے اس کی وجوہات تکنیکی ہیں، اس میں کچھ سسٹمز کی انسٹالیشنز کے معاملات بھی ہیں، اور اس کی بالکل ضمانت نہیں دی جا سکتی کہ مستقبل میں اس طرح کا کوئی رکھنا نہیں ہوگا. آپ کی اور میری خواہش ضرور ہوگی، لیکن میں چاہوں گا کہ کیونکہ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کے نمائندے یہاں پر موجود ہیں، پیرزادہ صاحب، آپ کچھ اگر کہیں تاکہ پھر ہم آج کی اس پریس کانفرنس کو ختم کریں. تھینک یو ویری مچ سر. جیسے سر نے بتایا ہے کہ بیسیکلی یہ ٹیکنیکل گلیچز آتے ہیں، اور ایک ہمارا سسٹم لگا ہوا ہے جو اپ گریڈ ہو رہا ہے، تو اس کی یہ وجوہات ہیں، اور وہ یہ اگلے 2-3 مہینے تک بھی آپ فیس کر سکتے ہیں. نہیں، آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ایسا ہے. پہلے بھی ہوتا رہا ہے. آپ نے دیکھا ہے سب میرین کیبل وغیرہ بعض اوقات 3 مہینے 2 مہینے جو ہے وہ سروس نہیں کام کر رہی ہوتی. تو اس میں کوئی ایک ایسا نہیں ہے، سمپل یہ ہے کہ وہ اپ گریڈ ہو رہا ہے سافٹ ویئر، اس کی اپ گریڈیشن میں پرابلم آتی ہے، تو یہ سسٹم پر گیٹ ویز پر لگا ہوا ہوتا ہے. بہت شکریہ جی. اچھا سر، یہ بتائیے گا وقار الدین سید صاحب کہ پہلے بھی عدلیہ پر تنقید کی جاتی رہی، کیا یہ وہی گروپ تو نہیں ہے جو پہلے بھی عدلیہ پر، جیسے کہ پی ڈی ایم کی حکومت تھی تو اس میں عدلیہ پر تنقید کی جاتی رہی، تو یہ کیا ان کے تانے بانے ان سے بھی ملتے ہیں جو پہلے کمپین ہوئی تھی عدلیہ کے خلاف اور اب یہ دوسری کمپین ہے؟ جی جی پلیز. جی، جیسے میں نے پہلے قمر کے جواب میں نے عرض کیا تھا کہ ابھی اٹس ٹو ارلی. ابھی تو ہم آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں اکاؤنٹس، اور جیسے ہی یہ ایک فرسٹ اسٹیج کمپلیٹ ہوگی، جب ہم ان کے خلاف کارروائی کرنا شروع کریں گے تو آپ تمام دوست جو ہیں ان کو نظر آئے گا، اور ہم بغیر کسی، جیسے سر نے کہا کہ بغیر اس امتیاز کے کہ جی کون کیا ہے اور کہاں سے ہے اور کیا کرتا ہے، قانون کے نیچے سب کے خلاف ایک جیسی کارروائی کریں گے. پی کے ایکٹ کے تحت کارروائی کریں گے. تو پی کے ایکٹ جس وقت ماضی کی گورنمنٹ جو ہے وہ بنا رہی تھی تو اس وقت ہی ہائی کورٹ کی جانب سے اس کو سسپینڈ کر دیا گیا. اب اس کے علاوہ جو لوگ بیرون ملک میں جو کر رہے ہیں ان کے اوپر اس کو کس طرح لاگو کریں گے؟ دیکھیے جی، جو لوگ پاکستان کے اندر ہیں یا جو بیرونی ملک ہیں، آخر ہیں تو وہ پاکستان کے ساتھ ان کا ایک رشتہ ہے، وہ آتے جاتے ہیں یہاں پہ وہ انٹرسٹ لیتے ہیں، تو وہ اچھا یا برا جو بھی اپنی طرف سے ہوتا ہے وہ پاکستان کے حق میں اور مختلف جماعتوں یا مختلف گروہوں کے ساتھ ان کی ایک ایسوسیشن ہوتی ہے جس کو وہ ظاہر کرتے ہیں اپنے ٹویٹس کے ذریعے اور اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں. تو ہم یہاں پہ جب بیٹھے ہیں اور ڈی جی پی ٹی اے نے اور سر نے جو اتنی زیادہ چیزیں ایکسپلین کی ہیں کہ جی غیر اختیاری طور پہ بعض لوگ اس میں شامل ہو جاتے ہیں، تو یہ اسی لیے ہے کہ یہ اویئرنیس جو ہے وہ آپ کی وساطت سے ہم تمام لوگوں تک پہنچائیں، چاہے وہ پاکستان کے اندر ہیں چاہے وہ پاکستان سے باہر ہیں. اور جو لوگ اس میں شامل نہیں ہونا چاہتے یا اس کمپین کا حصہ نہیں بننا چاہتے، تاکہ ان کو بھی اویئرنیس ہو، ان کو ایک موقع ملے کہ وہ اس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں. فاروق ملک صاحب، سما ٹی وی. وقار صاحب، یہ جو آپ کے ٹی او آرز بنے ہیں ان میں کیا آپ کو مینڈیٹ ملا ہے؟ کرنٹ جو سچویشن کمپین چلی ہے یا اس کو جو ماضی میں بھی کچھ عدلیہ کے خلاف ہوا ہے اس کے بھی آپ کو کوئی اختیار ہے؟ سر، یہ اس کا جو پہلا ٹرمز آف ریفرنس ہے اس کو اگر آپ دیکھ لیں، اس میں لکھا ہوا ہے کہ
facts behind the malicious social media campaign attempting to malign the image of honorable judges of the Supreme Court of Pakistan. تو ہم سپریم کورٹ کے حوالے سے ہی اس کو دیکھ رہے ہیں. یہ جو 13 جنوری کا جو فیصلہ تھا اس کے بعد یہ جو کمپین ہوئی تھی، میں نے ابتدائی میں بتایا، یہ اسی حوالے سے، یہ ماضی کے کیسز کے حوالے سے نہیں. جی عثمان بٹ صاحب GNN سے. السلام علیکم. اچھا سر، میرا سوال یہ ہے کیونکہ آپ نے 3 سے 4 بار الیکشن کا جو ہے وہ ذکر کیا ہے اور 15 دسمبر کو نگران وزیر داخلہ نے استعفیٰ دیا تھا. کیا وجہ ہے کہ 30 دن سے زائد کا وقت ہو گیا اور ابھی تک نگران وزیر داخلہ جو ہے وہ نہیں، اتنا اہم منصب جو ہے وہ خالی ہے الیکشنز کے حوالے سے اور سیکیورٹی الرٹس بھی ہیں، تو سیاسی حلقوں میں ایک بے چینی پائی جا رہی ہے، اس پر آپ کیا کمنٹ کریں گے؟ ایک منٹ. آپ نے اہم GIT بنانے کی بات کی ہے اور جس ادارے کو کام کیا اس ادارے کا سربراہ ہی کوئی نہیں ہے. اس وقت میرے خیال میں کوئی 10-11 اہم وزارتیں ان کے وزیر نہیں ہیں، اور آپ کو اس ملک کے آئین، قانون، رولز آف بزنس کا پتہ ہے کہ جب کسی محکمے کا وزیر نہیں ہوتا تو اس کا وزیر اعظم ہوتا ہے. جس طرح سے باقی جو وزارتیں جو وزیر اعظم کے پاس ہیں وہ بخوبی اپنا کام سر انجام دے رہی ہیں، وزارت داخلہ کا کام بھی اسی طرح سے جاری ہے. وزیر اعظم کسی موقع پر اگر مناسب سمجھیں گے کہ کسی کو وزیر داخلہ بنائیں تو ضرور بنائیں گے، لیکن جو ریاست کا جو فولادی ڈھانچہ ہے وہ پوری طرح سے قائم ہے. سیکٹری داخلہ موجود ہیں، باقی تمام اہلکار موجود ہیں، FIA موجود ہے، پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی موجود ہے، تو تمام چیزیں اپنی معمول کے مطابق کام کر رہی ہیں. جی اس پر کام ہو رہا ہے اور جو متعلقہ جو لوگ ہیں وہ کام کر رہے ہیں. FIA از ناٹ ہیڈ لیس. منسٹر صاحب، آئین و قانون کی بات آپ نے کی، تو کیا جو موجودہ ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے آئین و قانون کے مطابق ہو رہا ہے؟ جی. نیکسٹ کوسچن. دیکھیں، لوگوں کو اگر کوئی گلہ ہے اور کوئی شکایت ہے تو 8 فروری کو جب الیکشنز ہوں گے تو وہ اپنے منتخب نمائندے کریں گے منتخب، اور وہ نئی پالیسیاں دیں گے. یہاں پر بیٹھے ہوئے جتنے بھی لوگ ہیں ہم میں سے کوئی بھی عوام کا نمائندہ نہیں ہے. ایاز سید صاحب جیو سے. دفاتر میں جو حملے ہو رہے ہیں اور ان کو ریلیف نہیں مل رہا، بہت سے کل بھی سندھ میں پیپلز پارٹی کے اس پہ حملہ ہوا ہے. الیکشن کمیشن نے بھی اس کا نوٹس لیا ہے، صوبائی حکومتوں نے بھی لیا ہے، اور وفاقی حکومت رابطے میں ہے الیکشن کمیشن سے بھی اور صوبائی حکومتوں سے. کسی بھی جماعت کے خلاف اور یا ان کے کسی انتخابی دفتر پہ اگر کوئی حملہ ہوتا ہے تو جو متعلقہ ادارے ہیں وہ اس کا جواب دیں گے. انتخابات کو پرامن طریقے سے منعقد کرانا ہماری ذمہ داری ہے، وفاقی حکومت کی بھی ہے، صوبائی حکومتوں کی بھی ہے، اور الیکشن کمیشن اپنا کردار ادا کرے. مرتضیٰ صاحب، یہ